السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہمیں روزی دینے والے ہیں، موت دینے والے ہیں۔ اس پوری کائنات پر تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اسے شاعر صاحب نے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ کہا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ موسموں کا بدلنا، گرمی، سردی، ٹھنڈی، یہ سب اللہ رب العزت کے قدرت میں ہے۔ اور اللہ رب العزت معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی غفار نہیں، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں۔ اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ رب العزت سے محبت جس کو نصیب ہو جائے وہ سمجھ لو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہیں ہوا یوں سمجھ لو کہ اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں، وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ھذا شہید اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس نے اللہ کی محبت میں جان دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شہید ہے، اس نے اللہ کی محبت میں جان دے دی۔ ایسا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ عبد الرحمن بجلی ایک بہت بڑے مشہور بزرگ تھے، بہت عبادت گزار، اتنے عبادت گزار تھے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اس خبر کو سن کر ذرا برابر بھی بے چین نہیں ہوں گے، اس لیے کہ توشہ آخرت ان کے پاس ہے۔ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے حضرت عبد الرحمن بجلی، یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں تھے، اور حجاج ابن یوسف کا ظلم تو بہت مشہور ہے۔ حافظ قرآن تھا حجاج ابن یوسف، بلکہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے قاری قرآن تھا، مگر طبیعت بہت سخت پائی تھی، بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بجلی رحمہ اللہ نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس پر ظلم نہیں کیا کرتے، ان کو نہیں ستاتے۔ اب اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا تو بوڑھا مجھے نصیحت کرنے والا کون؟ اس نے حکم دیا کہ
اس بڈھے کو فلاں کوٹھڑی میں بند کر دو، کھانا پینا سب بند کر دو، میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کیا دلیل، کیا انعام ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ چنانچہ ان کو بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند، پانی بھی بند، کالی کوٹھڑی ہے۔ 15 دن گزر گئے، اس کو اچانک یاد آیا کہ اس فلاں کمرے میں، فلاں کوٹھڑی میں میں نے عبد الرحمن نامی ایک بزرگ کو قید کر دیا تھا۔ 15 دن گزر گئے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، شاید اب تو وہ مر گئے ہوں گے۔ اس نے حکم دیا کہ جاؤ ان کی لاش کو لے کر آؤ اور دفن کر دو۔ جیسے ہی کمرہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح سالم ہے، 15 دن تک کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، لیکن جیسے ہی کمرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح سالم اور ہڈے کٹے ہیں اور نماز میں مشغول ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ 15 دن تک ان کو نہ کھانا ملا ہے نہ پانی ملا ہے، یہ اتنی اچھی حالت میں ہے۔ جب حجاج ابن یوسف کو اس کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا، یہ کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ ان کو فوراً آزاد کر دو، ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم پر عذاب اترنا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں احمد آباد والوں، 15 دن تک اس کالی کوٹھڑی میں ان کو کس نے کھلایا، ان کو کس نے پلایا؟ 15 دن تک کالی کوٹھڑی میں، جہاں نہ کوئی مونس ہے، نہ غمخوار ہے، نہ کوئی دل بہلانے والا ہے، ان کی تیمارداری، ان کا خیال کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز، جیسے ان کے لیے دنیا کی کالی کوٹھڑی میں رہنا آسان ہو گیا، قبر کی کالی کوٹھڑی میں رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ زندگی بے مقصد ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اس مسجد میں بیان ہوا، 1 جنوری کا پہلا دن تھا، 2021 کی شروعات، ابتدا تھی، تب بھی ایک بات بتائی تھی کہ ایک برف والا تھا، اس نے برف خریدی اور اس نے آواز لگانا شروع کی کہ برف خرید لو، برف خرید لو۔ سخت گرمی کا موسم تھا، اب برف پگھلتی جا رہی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ یہ آواز لگا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیسوں سے برف خریدی تھی اور وہ برف بیچ رہا تھا، اب کوئی لینے والا نہیں اور گرمی بہت سخت تھی، جس کی وجہ سے برف پگھلتا جا رہا تھا، گویا وہ جو سرمایہ تھا اس کو برف کی شکل میں تبدیل کر دیا اور وہ پگھلا جا رہا تھا۔ اب وہ آواز لگا رہا ہے کہ اے لوگو، اس شخص پر ترس کھاؤ جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، اے لوگو، اس شخص پر ترس کھاؤ جس کا روپیہ پیسہ پگھلتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ وہیں پر قریب کھڑے تھے، انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ایک شعر کہا کہ ہو رہی ہے عمر، جس کا مفہوم یہ ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، جیسے برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کی گھڑیاں بھی آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی ہیں۔ ہر دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے اور دنیا سے دور کر رہا ہے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت، نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، نہ اللہ تعالیٰ کا قرب، نہ ان کی نزدیکی، کچھ نہیں۔ میں کوئی سیاسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں، نہ آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں، مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے، ایک دل کا درد سنانے آیا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگرچہ 50-60 سے زیادہ نہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن ایک پیغام دینا ہے۔ اس اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی ایک سچے دل سے یوں کہہ دے کہ آج سے میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہوں گا، آج سے اپنے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ اب ایک واقعہ میں نے سنا ہے، 15 دن تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اس کالی کوٹھڑی میں اگر کسی کی دوستی کام آئی تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آئی، کوئی موت کے وقت کام نہیں آنے والا ہے، ساری زندگی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جاؤ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، مچھوں پہ داؤ دینے والے، بہت اکڑ اکڑ کے چلنے والے، اپنے آپ کو عالم سمتھی کہنے والے، حسن و دولت پر بھٹکنے والے، اپنے کردار پر، اپنی عزتوں پر ناچنے والے ایسے خاموش پڑے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا
دن سب کو جانا ہے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا، تیمم کر لیا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول پانی تو وہاں موجود ہے، پھر آپ نے تیمم کیا؟ فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں اور وضو کر سکوں، اس لیے میں نے فوراً تیمم کر لیا کہ پاکی حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں تشریف لائے، اسی مبارک مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابھی سیرت پر بیان کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب ہو، عافیت والی زندگی نصیب ہو، ہم اپنے محبوب کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اگر ہم محبوب کی زندگی کو آگے رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، انشاءاللہ قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ کیسے میرے محبوب کی ذات گرامی، کیسا انصاف، کیسا امت کے لیے راتوں کو تڑپنا رونا۔ اپنے دل پر کبھی پتھر رکھ کر سوچو، کوئی ہے ایسی ہستی جو ہمارے لیے روئی ہو، جو راتوں کو گڑ گڑائی ہو؟ ماں باپ تو ہے ہی، اس کے علاوہ کون ہے جو اتنا رویا ہو؟ کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، خطبات ذوالفقار میں لکھا ہے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ میری امت کے چہروں کو مت بدل دینا۔ جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آیا، ان کی شکلیں بدل دی گئی، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کر دینا، میری امت کی شکلوں کو بدل نہ دینا۔ آج جو ہم اپنی شکلوں پر ناز کرتے ہیں، یہ تو اصل نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ نبی کی دعائیں ہماری قدم قدم پر رہنمائی کر رہی، ہماری مدد کر رہی۔ اس نبی کو ناراض کر دیا۔ شادی کے موقعوں پر سب کو خوش کر دیتے ہیں، اگر ہم ناراض کرتے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ صحیح ہے یا نہیں؟ معاف کرنا معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ منبر رسول، یہ کرسی رسول، یہ بکواس کی جگہ نہیں ہے، یہ تو پیغام سنانے کی جگہ ہے، یہاں سے تو صحیح بات پہنچائی جاتی ہے۔ قاسم پانی لے لو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور مدینہ میں شور سنائی دیا، سب پریشان، کیا ہوا؟ اور رات کے وقت شور سنائی دے تو کیا احساس ہوگا؟ لوٹ پھاٹ ہونے والی ہے۔ جب ہم پہلی مرتبہ یہاں احمد آباد آئے تھے، نہیں ابھی 40 دن جماعت کے لیے ایک مرتبہ آئے تھے، تو اس وقت ہوا یہ کہ ہماری جماعت کے ایک ساتھی اتنی زور سے سونے کے وقت کھراٹے لے رہے تھے کہ ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ باہر کوئی شور ہو رہا ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں سونے والے، وہ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ سو رہے ہیں یا ٹرک چلا رہے ہیں۔ تو مدینہ میں رات کے وقت شور سنائی دیا۔ ایک واقعہ سنو، اس سے انشاءاللہ ہم نتیجہ نکالیں گے۔ مدینہ میں شور سنائی دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث مفہوم ہے کہ مومن جو قوی ہو، طاقتور ہو، وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے، ضعیف مومن سے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک صحابی کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ ترمذی میں، اپنے بخاری شریف میں یہ روایت کتاب الہبا میں گزرتی ہے۔ آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور دوڑے، باہر نکلے اور چکر لگایا، کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، فوراً لوٹ کر آ گئے۔ اور صحابہ بھی نکلے آپ کے پیچھے پیچھے، اور صحابہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ملے۔ تو محبوب نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، سارا راستہ خالی ہے، کوئی دشمن کا یا کسی اور چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کی تعریف فرمائی، یہ تو سمندر ہے، حالانکہ اس گھوڑے کا نام تھا مندوب۔
زبان میں ہوتے وہ شخص جس پر رویا جائے، چونکہ جو بندہ اس گھوڑے پر سواری کرتا تھا وہ اس کو رلاتا تھا، بہت دھیرے دھیرے چلتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے اس کے بعد سے اس نے تیز چلنا شروع کر دیا جیسے سمندر کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکتیں ایک جانور کے اوپر وارد ہو جاتی ہے، ایک جانور بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے وجود سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر آپ یہ اندازہ لگائیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے امت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ اب چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن محبوب نے فرمایا میں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، مشکوٰۃ شریف کی روایت مرسل ہے مالک ابن انس سے، کہ میں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور نمبر 2 میری سنت۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بھری دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں، احمد آباد والوں ارادہ کرو کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، روزانہ پاؤ پارا آدھا پارا تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک واقعہ سنایا ابن ادریس کا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا ان کی بیٹی رونے لگی تو کہنے لگے بیٹی مت رو، کیوں نہیں رو، آپ جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکان کا وہ کونا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں تیرے ابا نے 4000 قرآن کریم پورے کیے۔ یہ آپ کو میں کتاب کھول کر بتا سکتا ہوں، یہ بکواس کرنا میرا مزاج نہیں، سنایا نہیں، پوری تیاری کے ساتھ 4000 قرآن کریم تیرے باپ نے اس گھر میں پورے کیے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں توشے آخر ساتھ۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کسی صاحب نسبت بزرگ سے بیعت ہو جائیں گے اور محبوب کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے۔ آج سے ہم محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور درود شریف کی کثرت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں اور اللہ تعالی ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیں۔ ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، بہت زبردست شعر ہے۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، 2 قدم آگے بڑھا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔